السلام علیکم۔ بہت جگہ سننے کو ملا اور بہت سی دعائیں ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کرے۔ لیکن ایک بات کہوں گی، تھوڑی آکورڈ ضرور ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ اولاد کی تربیت کا اگر ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو بخدا اولاد بھی مت مانگیں، کیونکہ اللہ سے ہم نے دعا کی اولاد کی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی، تو ہم نے اس کی تربیت کا حق ادا نہ کیا تو ہم نے اللہ کے میٹیریل کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زمین پر کسی مقصد کے لیے بھیجا، اور خاص طور پر امت مسلمہ کا تو مقصد ہی جدا ہے۔ ان کے لیے جو کرائٹیریا اور جو سکینڈلز بنائے گئے وہ ڈیفرنٹ تھے، اور ذمہ داری اور والدین کو دی، خاص کر کے ماں کو۔ اب ماں جب اپنے 2-4 بچے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ان کی صحیح تربیت کرے، ان پیرامیٹرز پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، اور اس کے اپنے ایٹریبیوٹس کے ذریعے، عادات اور ایک اندرونی فنکشن کے ذریعے جو ہمارے اندر ان بلٹ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی معذرت کے ساتھ پاکستان یا مسلمان کے کسی بھی بہت ہی کم باشندوں میں الا ماشاء اللہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو پہلے تو ماں کو خود اپنی تربیت کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اگر اس نے صحیح تربیت کری تو اس نے امت میں، معاشرت میں اور قومیت میں اپنا حق ادا کر دیا، اور اگر اس نے لاپرواہی کی، کوتاہی کی بچوں کی تربیت میں تو اس نے امت کا بہت بڑا نقصان کیا۔ اور اس ہر فرد واحد، ہر انسان اکائی ہے اسلام کی، مذہب کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کریں کیسے؟ امام علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ تربیت اولاد 3 پیرامیٹر پر ہوتی ہے، یعنی کہ تربیت اولاد کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے 1 سے 7 سال تک۔ 1 سے 7 سال تک بچہ آپ کے انڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو توجہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کی توجہ کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتا ہے، اور اس عمر کا بچہ توجہ کا آپ کا بہترین مستحق ہے، اور وہ آپ کو، آپ کی عادات کو، باتوں کو، انداز کو، آپ کے ہر انداز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس عمر میں بچے کو اپنے پاس رکھنا ہے، یعنی کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کو اپنے عادات کو چینج کرنا ہوگا، یہ یعنی کہ بری عادات کو، یہ سمجھ کر کہ اب میں ماں بن گئی ہوں، میری ذمہ داری چینج ہو گئی ہے، تو آپ کی جو غلط عادات ہیں، بری عادات ہیں، جو آپ کی ضد ہے، حسد ہے، زیادتیاں ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کو ختم کرنا ہوگا فار دا سیک آف یور چائلڈ۔ اپنے بچے کی تربیت کے لیے آپ کو چینج ہونا ہے، اپنے بچے کی تربیت کے لیے آپ نے اپنے انداز کو چینج کرنا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ 14 سال کا، مطلب 7 سال کا ہو گیا، 7 سال سے 14 سال تک کی عمر تک بچے کو آپ نے اپنا ایز اے غلام ٹریٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے احکامات ان پر نافذ کرنے ہیں، ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں ایز اے مدر اینڈ ایز اے فادر۔ ان کی زندگی کے فیصلے آپ کریں گے، وہ کیا پڑھیں گے، وہ کہاں جائیں گے، وہ کیسے ہوں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ ان کو بتائیں گے۔ لیکن بچہ جب 14 سال کا ہو جائے تو 14 سال کے بعد بچے اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی جیسی عمر کے ہم پلہ بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ تب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کے دوست کون سے ہیں، یعنی کہ ان کے آپس کے ساتھ تعلقات، جو ان کے تعلقات والے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے۔ ہمیشہ اچھی نسل اچھی تربیت سے وجود میں آتی ہے، تو وہ تربیت کے جو مراحل حضرت علی کریم اللہ وجہ نے بتائے ہیں آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں۔ اور حضرت کریم اللہ وجہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ المرء الی دین خلیلہ، کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فینظر احدکم من یخالق، یعنی کہ ہمارے جیسے دوست ہوں گے، جیسے ان کے اخلاقیات، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی صحبت ہمارے پر اثر کرے گی، اور ہم ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو بچوں جب 15 سے 21 سال کے دوران سب سے زیادہ جو اثر انداز آج کل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا سے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا یہ معاشرہ مغرب کی جانب سے ہمارے معاشرے میں برائی پھیلا رہا ہے، بلائی انجیکٹ کر رہا ہے، اور اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو اس عمر میں موبائل نہیں پرووائڈ کرنے چاہیے۔ اور دیکھیں جو مدرسے، جو تعلیمات ہم نے اپنے بچوں تک پہنچائی ہیں وہ ان کے صحیح تربیت میں حائل ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، یعنی کہ جو یونیورسٹی جو تعلیم پرووائڈ کر رہی ہے، جو ڈارونزم کی تھیوری آپ کے بچے کے اندر غلط عقیدہ آ گیا، وہ کیسے اس کی تطہیر ہوگی؟ پہلے آپ کو ان کی فکر کی تطہیر کرنی ہوگی، ایمان کی ترویج کرنی ہوگی، ان کو پاک کرنا ہوگا، ان کے ذہنوں کو، ان کے نظریات کو، ان کے اندر پھر قائم ہوگا ایمان اللہ تعالیٰ اور رسالت۔ جب وہ اللہ اور اس کے قرآن کو مانیں گے تب قرآن کے احکامات کو مانیں گے، پھر وہ پڑھیں گے نماز، ورنہ وہ کیوں پڑھیں گے نماز؟ بچے نماز کیوں پڑھیں جب کہ وہ یہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی نہیں جانتے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا